السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کچھ لوگ ایسے بھی پائے جاتے ہیں کہ جو قربانی تو کرتے ہیں لیکن اللہ تبارک و تعالی ان کی قربانی کو قبول نہیں فرماتا۔ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کوئی انسان جب مالی قربانی دیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ان کی قربانی کو قبول کیوں نہیں کرتا؟ تو ان کی کئی ساری وجوہات ہوتی ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اگر آپ میں سے بھی کوئی انسان ان کاموں میں مبتلا ہے تو پہلے ان کاموں کو چھوڑ دیں اور ان کاموں کے پیسے سے قربانی نہ کریں، کیونکہ ہمارے یہاں عموماً یہ بات سارے لوگ جانتے ہیں کہ قربانی کا جو جانور ہوتا ہے وہ صاف ہونا چاہیے، وہ بے عیب ہونا چاہیے، وہ اس کے اندر کوئی اس طریقے کا نقص نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی ہم جانور کو تو دیکھتے ہیں کہ وہ صاف ہونا چاہیے، وہ بے عیب ہونا چاہیے، لیکن اس جانور کو خریدنے والا پیسہ بھی بالکل بے عیب ہونا چاہیے، اس کے اندر بھی کوئی خامی نہیں ہونا چاہیے، وہ پیسہ بھی بالکل پاک صاف ہونا چاہیے۔ اور جب پاک صاف پیسے سے ہم قربانی کا کوئی جانور خریدیں گے تو یقیناً وہ قربانی اللہ کریم ہماری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے گا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ مالی قربانی جو لیتا ہے وہ ہماری ہر ایک قربانی جو اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے وہ وہی قربانی پسند کرتا ہے جو ہمیں اپنے آپ کو پسند ہوتی ہے، اور جو ہمیں اپنے آپ کو پسند نہیں ہوگی وہ غلط طریقے سے پیسہ کمایا ہوا ہوگا تو یقیناً اس کا ہمیں گوشت تو مل سکتا ہے لیکن اس کا کوئی ثواب، اس کا کوئی اجر ہمیں نہیں مل سکتا ہے۔ مثلاً آپ بیاض کا کاروبار کرتے ہیں، بیاض لوگوں کو دیتے ہیں اور سود پر پیسہ آپ لیتے ہیں، اور پھر اسی پیسے سے لے کر آپ 40,000 50,000 کا بکرا قربان کریں یا کئی سارے جانور قربان کریں کہ میں تو بڑا امیر ہوں، مالدار ہوں، میرے پاس تو بڑی دولت کی فراوانی ہے، تو ایسی قربانی کس کام کی؟ آپ کو صرف گوشت ملے گا، کوئی ثواب نہیں ملے گا، کیونکہ آپ نے جو جانور خریدا ہے وہ سود کے پیسے سے ہے اور یہ پیسہ ہر ایک مسلمان کے لیے حرام ہے۔ ایسے ہی شراب کا کاروبار کرنا، کوئی شراب بیچنے کا کام کرتا ہے کیونکہ شراب ہمارے یہاں حرام ہے، اور کوئی شراب بیچنے کا کام کرتا ہے اور شراب سے اس نے پیسہ کمایا اور پیسہ کمانے کے بعد اسی پیسے سے وہ جانور خریدے اور پھر اس کی بقرعید کے ان 3 دنوں میں 10 11 12 ان 3 دنوں میں قربانی کر دے تو یقیناً آپ کو گوشت مل جائے گا، آپ اپنے مہمانوں میں عزت دار بن جائیں گے، اہل بستی آپ کا احترام کرنے لگے گی کہ آپ نے بہت بڑی قربانی دی ہے، لیکن آپ کو اس کا کوئی اجر نہیں ملنے والا ہے، کیونکہ جو آپ نے کاروبار کیا ہے وہ حرام کاروبار کیا ہے، اور حرام پیسہ کما کر آپ نے جو قربانی دی ہے تو اللہ کے یہاں حرام پیسے کی قربانی قبول نہیں ہے۔ ویسے ہی کسی غریب کا حق مارنا، کسی یتیم کا حق مارنا، آپ نے کسی غریب کا حق مارا، کسی یتیم کا حق مارا اور آپ نے اس سے پیسے وغیرہ یا کوئی بھی زمین و جائیداد کسی بھی طریقے سے حق مارنے کے بعد دولت آپ نے جمع کی، اور جمع کرنے کے بعد میں وہ بے ایمانی کر کے آپ نے جو دولت کو جمع کر لیا، پھر اس کے بعد میں آپ اس دولت کو اللہ کی راہ میں خرچ کریں، آپ بکرا خریدیں، دمبا خریدیں یا اس کے علاوہ کوئی اور جانور خرید کے اللہ کی راہ میں قربان کریں تو آپ کو اس کے حصے کا گوشت مل جائے گا لیکن ثواب نہیں ملے گا۔ مسلمانوں میں آپ سے بڑی محبت کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں کہ ہمیں بقرعید آنے والی ہے، عید الاضحیٰ ہمارے اور آپ کے بہت جلد درمیان میں ہونے والی ہے، مہینہ وہی ہمارے درمیان میں ہے، تو ہم قربانی دیں لیکن قربانی سے پہلے یہ ضرور غور کر لیں کہ یہ ہم 5,000 10,000 15,000 روپے کی جو قربانی دے رہے ہیں یہ ہماری جائز کمائی ہے، یہ کمائی ہماری کہاں سے آئی ہے، یہ پیسہ ہمارے پاس کہاں سے آیا ہے؟ اگر جائز ہے تبھی اللہ کی راہ میں قربان کریں، ورنہ آپ کا پیسہ بھی خرچ ہو جائے گا اور آپ کو کوئی ثواب بھی نہ ملے گا، اور اگر کوئی حرام کام میں آپ مبتلا ہیں تو اسے آج ہی چھوڑ دیں اور توبہ کر لیں، کیونکہ حرام کمائی کے جو کمائی ہوتی ہے وہ بھی حرام ہوا کرتی ہے، اس لیے تمام مومنین کو ایسی کمائیوں سے بچنا چاہیے۔ اللہ سے دعا کریں پاک پروردگار ہماری عمروں میں برکتیں عطا فرمائے، کمائیوں میں برکتیں عطا فرمائے، اور پروردگار ہم سب نے جو محنت سے کما کر جائز کمائی سے جو قربانی دینے کا ارادہ کر لیا ہے، پروردگار ہماری قربانیوں کو مکمل فرمائے اور اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آمین۔ خدا حافظ۔